بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلوز, ہاؤ آر یو؟ تو آج ہم ٹینسز پڑھیں گے جو کہ انگلش گرامر کا سب سے اہم پورشن ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹینسز ہوتا کیا ہے. ٹینسز بیسیکلی کام کو شو کرتے ہیں, ورک اور ٹائم کو یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کون سے وقت میں ہو رہا ہے اور وہ کام کتنا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا ہوا ہے. تو بیسیکلی ٹینسز کیا کرتے ہیں کہ ورک اور ٹائم کا ریلیشن بتاتی ہے کہ کوئی بھی کام کس وقت میں ہو رہا ہے اور وہ کتنا ہوا ہے, اس کے کنڈیشن کے بارے میں, سچویشن کے بارے میں, کام کی سچویشن کے بارے میں کس ٹائم پہ ہوا ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. صحیح ہے. تو انگریزی میں ٹینسز کے معنی ہے زمانے کے, کہ یہ زمانہ کو شو کرتے. تو زمانہ تین قسم کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. زمانہ موجودہ زمانہ ہوتی ہے, گزرا ہوا زمانہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے تیسرا کیا ہے, آگے آنے والا صحیح زمانہ ہوتی ہے. اور موجودہ زمانے کو انگریزی میں ہم پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم فعل حال کہا جاتا ہے. صحیح. اسی طرح گزرے ہوئے زمانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس, اور اردو میں فعل ماضی کہتے ہیں. اسی طرح آنے والے زمانے کو انگریزی میں فیوچر ٹینس کہتے ہیں اور اردو میں فعل مستقبل کہا جاتا ہے اس کو. صحیح ہے. تو زمانے کا تعلق ہمیشہ فعل یعنی ورب سے ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم بھی کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو وہ کس وقت میں کر رہے. صحیح ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, فعل کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام کس وقت یا کس دورانیے میں ہو رہا ہے. صحیح. بس فعل ورب وہ لفظ ہے جس میں زمانے کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. ورب کیا ہے, جس میں زمانے کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. اسی خصوصیت کے باعث ورب کو ایکشن ورڈ بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اسی ورب کو ہم ایکشن ورڈ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ٹینسز کیا ہوتے ہیں, میں نے جیسے بیسیکلی شروع میں آپ کو کہا کہ یہ ٹائم اور ورک کو شو کرتے ہیں. ٹینسز ایسے رولز ہوتے ہیں انگلش گرامر کے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کون سے وقت میں ہو رہا ہے تو وہ ٹینسز کہلاتے ہیں. صحیح ہے. جیسے ٹینسز کا مطلب ہوتا ہے ٹائم. کیونکہ ٹینسز وقت کو ہی بتاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ورک کو بھی ظاہر کرتا ہے. یعنی ٹینسز ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام کون سے وقت میں ہو رہا ہے اور وہ کتنا ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. صحیح ہے. تو یہ بیسیکلی ٹینسز کا انٹروڈکشن تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینسز کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم نے کہا کہ ٹینسز زمانہ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں, تین قسم کے, پریزنٹ اور اس کے علاوہ جو ہے پاسٹ, فیوچر. صحیح ہے. تو ہر ٹینسز کے بھی جو ہے چار قسمیں ہیں. صحیح ہے. اسی طرح پریزنٹ کے بھی چار قسمیں, اور اس کے علاوہ جو ہے پاسٹ کے بھی چار قسمیں, اور فیوچر کے بھی چار قسمیں ہیں. صحیح ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ کنٹینیوس. صحیح ہے. تو انڈیفینٹ کیا ہوتی ہے؟ انڈیفینٹ میں صرف کسی کام کا وقوع بیان کرتی ہے. صحیح ہے. کہ اس میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں کہ کام مکمل ہوا ہے یا کام چل رہا ہے یا کام رک گیا ہے. بس یہ ہمیں انڈیفینٹ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہے, ہوتا ہے, اور وہ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس وقت میں ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, مکمل ہو چکا ہے یا نامکمل ہے. صحیح ہے. انڈیفینٹ صرف کسی کام کے وقوع کو بیان کرتی ہے. اسی طرح کنٹینیوس کیا ہوتے ہیں؟ کنٹینیوس کسی کام کے جاری رہنے کا پتہ چل جاتا ہے. اس میں کیا ہوتے ہیں کہ بھی کوئی بھی کام جب ہوتی ہے تو وہ جاری جب رہتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, کنٹینیوس یوز کرتے ہیں. کوئی بھی کام جو جاری ہو, جاری حالت میں ہو. صحیح ہے. اس کے علاوہ پھر تیسرا ہمارے پاس کیا ہے, پرفیکٹ کسی کام کے مکمل ہو جانے کا پتہ چلتا ہے. صحیح ہے. کہ کوئی بھی کام جب مکمل ہو جاتا ہے, کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم پرفیکٹ یوز کرتے ہیں. بے شک وہ کام پریزنٹ میں ہو یا پاسٹ میں ہو یا فیوچر میں کمپلیٹ ہوگا. صحیح ہے. تو اس کے لیے ہم پرفیکٹ یوز کرتے ہیں. اسی طرح پرفیکٹ کنٹینیوس کسی کام کے کسی مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے شروع ہو کر جاری رہنے کا پتہ چل جاتا ہے. یعنی کہ کوئی کام کسی مقررہ وقت سے ایک اسپیسیفک ٹائم سے اسٹارٹ ہوا ہو اور وہ ابھی تک جاری ہو, کرنٹ سچویشن تک. صحیح ہے. تو وہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے, ماضی کے کسی مقررہ وقت سے شروع ہوا ہو اور ماضی کے کسی
मुकर्रर वक़्त तक चला आ रहा था, या वो फ्यूचर में इसी तरह किसी मुकर्रर वक़्त से शुरू हो फ्यूचर में और फ्यूचर में जारी रहे, या प्रेजेंट में, सही है, कोई मुकर्रर वक़्त से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, सही है। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है? इट शोज़ एनी एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट विच इज़ डन ऑन डेली बेसिस। हम अपनी आदतों जैसे हैबिट को बताने के लिए, या अपने स्केजुअल को बताने के लिए, या अपनी डेली रूटीन को बताने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, सही है। तो ये हमें प्रेजेंट में कोई काम का करना होना बताते हैं, सही है। तो आइडेंटिटी इसका क्या है? आइडेंटिटी उर्दू में हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसका अलामत ये है कि ता है आखिरी में आएगा किसी जुमले के आखिरी में उर्दू में, या ती है, या ते है, या ता हो। जब भी उर्दू में उर्दू के आखिरी जुमले में ये वर्ड अल्फाज आ जाए तो हमें ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सही है। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, देखो अभी जाता है तो इसका इंडेफिनिट क्या होगा? आई गो टू स्कूल, सही है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब इसका क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगा, सही है। नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डू डज हम नहीं लगाते, उसमें सिर्फ मेन वर्ब आएगा, सही है। तो इस नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज़ नहीं करते। जैसे आई कुक फूड, आई गो टू स्कूल, देखो इधर डू डज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए अफर्मेटिव सेंटेंस में, सही है। तो मेन वर्ब इसमें क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज़ करते हैं, सही। एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट। अब देखो ये प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड, सही है। तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सही है। जैसे कुक आ गया, कुक्ड नहीं हम कहते, कुक कहते हैं। जैसे गो आ गया, सही, वेंट या गो नहीं आएगा। इसी तरह इसका चौथा क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, एस, सही है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या एस मेन वर्ब के साथ लगाते हैं, सही। इस तरह मेन वर्ब के साथ ही हेल्प्स द पुअर, अली हेल्प्स द पुअर। इधर देखें कि हमने क्या किया है कि एस लगाया है, क्यों? सिंगुलर नाउन आया था, सिंगुलर प्रोनाउन आया था, इसलिए हमने ये लगाया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल या प्रोनाउन हमारे पास प्लूरल हो, वी, यू, दे, आई, ये इधर यू एक्सेप्शनल केस है, सही है। इसमें एस नहीं लगेगा जब भी सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो, प्लूरल के लिए भी, इसी तरह आई के साथ भी, सही है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो उस वक़्त भी हम क्या करते हैं कि नील, नो एस हम नहीं लगाते मेन वर्ब के आखिरी में। जैसे ये दे प्ले क्रिकेट, सही है, दे हेल्प द पुअर। अब हमने इधर एस नहीं लगाई, क्यों? हमारा प्रोनाउन जो है प्लूरल था, सही। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह कब यूज़ करते हैं, सही। पहला, मौजूदा वक़्त के किसी वाक़े के बयान के लिए, सही है। कोई भी वाक़या जो मौजूदा अभी भी हो रहा हो, सही है, या होता हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यू रन, तुम भागते हो, शी स्लिप्स, वो सोती है, सही है। इसी तरह किसी आदत के बयान के लिए, कोई भी हैबिट्स हो, आदत हो किसी के, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे वी गेट अप बिफोर सनराइज, सही है, हम सूरज के तुलू होने से पहले उठ जाते हैं, सही है। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीती है, सही है, आदत को शो कर रहे हैं। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो क्रिकेट खेलते हैं
وہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں سنڈے کے دن، صحیح. یہ ساری عادت کو شو کرتے. اس کے بعد ہے تیسرا، اس کا کیا ہے، کسی رسم و رواج یا معمول کے بیان کے لیے، جیسے دا مسلمس بری دا ڈیٹ، صحیح، مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، صحیح ہے. اسی طرح وی ایمبریس ون another آفٹر سیئنگ دا عید پریئرس، کہ ہم جب، یا آفٹر آفرنگ دا عید پریئرس، جب ہم عید کے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں. یہ دیکھو ہماری رسم و رواج کو شو کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ایمبریس لگایا ہے، مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، صحیح ہے. دا برائڈ لیوز ہر پیرنٹس ہاؤس وتھ ٹیئرس ان ہر آئیز، کہ جو دلہن ہے وہ جب بھی اپنے پیرنٹ کے گھر کو چھوڑتی ہے تو وہ روتی ہے، صحیح ہے. تو یہ سارے ہماری رسم و رواج کو شو کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، قدرت کے کسی قانون کے بیان کے لیے، کہ مطلب کوئی قدرت کی طرف سے کوئی کام ہو یا کوئی قانون ہو، تو اس کے لیے بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. اگزامپل، دا سن رائزز ان دی ایسٹ، کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتی ہے، صحیح ہوتا ہے. واٹر کیپس اٹس لیول، کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتے ہیں، صحیح. اس کے علاوہ کیا ہے، گوڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، کہ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، صحیح. اس کے علاوہ پانچواں رول کیا ہے ہمارے پاس، کسی صداقت عامہ یونیورسل ٹروتھ کے بیان کے لیے بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز کرتے ہیں. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، صحیح ہے. اسی طرح دیکھتے ہیں آگے.